ہاں جی، السلام علیکم بچوں۔ پہلے میں نے 2 لیکچرز میں آپ کو جو ہے نا وہ تدوین قرآن اور تدوین حدیث کے متعلق تفصیلی جو ہے نا وہ لیکچر میں نے ریکارڈ کرایا ہے۔ میری 2 ویڈیوز اس سے پہلے موجود ہے۔ اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسرسائز بھی کراؤں گی اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو اس کا تفصیلی جو جائزہ ہے اس کے متعلق اگر کوسچن آتا ہے تو وہ کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں پیج نمبر 6 میرے پاس آپ کی یہ بک ہے اسلامیات کی 9th کی۔ اس کے آپ نے پیج نمبر 6 پہ آپ نے آنا ہے اور جو پہلا درست جواب ایم سی کیوز کے ہیں وہ اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الف حدیث فعلی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب عمل ہوتا ہے، کوئی کام۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ تدوین کا مطلب ہے اس کو جمع کرنا اور ایک کتابی فارم میں اس کو اکٹھا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو والی بنا کر بھیجا، کہاں کا؟ یمن کا۔ صحائف ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین کا۔ اچھا، مختصر جواب آپ نے دینے ہیں۔ حدیث کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حدیث جو ہے وہ حدث کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، یا کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اس کا جو آپ کی اس میں ہے کہ حدیث جو ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا لفظی مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ آپ کا آنسر ہے۔ پھر ہے جی کہ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خطوط تھے جو آپ جو ہے نا وہ دیتے تھے، مطلب لکھوا کے تو بھیجواتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ خود صحابہ کرام تھے جو لکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں تیسرا جو ہے وہ صحائف ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھے۔ 2 کتابوں میں آپ سمپل جو بہت مشہور ہیں، ویسے تو 6 کی 6 مشہور ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں اس میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان 2 کے آپ نام لکھ دیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ایک کوسچن ہے کہ حدیث جمع و تدوین حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، تو آپ نے اس کے 4 پوائنٹس بنا لینے ہیں، یعنی کہ ہیڈنگز 4 دینی ہے۔ ایک تو آپ نے بتانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور، دوسری ہیڈنگ۔ تیسری ہیڈنگ آپ نے بنا لینی حضرت عمر کا دور، اور چوتھی ہیڈنگ بنا لینی حضرت عثمان کا دور۔ ان چاروں دوروں کی آپ نے ہیڈنگ بنا کے تو آپ نے اس میں 2 لائنیں آپ لکھ لیں، یا 3 لائنیں آپ لکھ لیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہیڈنگز آپ نے پراپر دینی ہے، اور تفصیلی آپ نے اتنی ڈیٹیل ضرور دینی ہے کہ وہ تفصیلی میں آئے نہ کہ شارٹ میں آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ 3 سے 4 لائنیں ہو گئیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں بھی جو تدوین قرآن ہے اس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ بھی آپ پیج نمبر 2 پہ چلیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، ٹھیک ہے۔ یہ بے والا اس کا جو ہے نا وہ آپشن ایم سی کیوز کی۔ قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے، کون سی جنگ میں؟ جنگ یمامہ میں، ٹھیک ہے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اب مختصر جواب دینے ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔
اس میں آپ نے قرآن مجید کے بارے میں جو میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل بتائی ہے، تو اس میں سے آپ نے میری اس ویڈیو کو سن کے تو آپ نے صرف اور صرف اتنا مطلب مختصر بتانے کا یہ ہے کہ قرآن سے نکلا ہے، اور اس کے جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے نا وہ گریجولی نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، اور اس کی جو صورتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بتا دی گئی تھیں کہ یہ صورت ہے، ان کے نام وغیرہ تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان کی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ اس کے بعد یہ آیت آئے گی، اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے بس صرف یہ شارٹ کے بعد میں صحابہ کرام کے دور میں اس کی پوری جو ہے نا وہ کی گئی ہے، یعنی جمع کیا گیا، اور اس کی بس 2-4 لائنوں میں آپ نے مختصر سا لکھنا ہے کہ اس میں یہ ہوا۔ قرآن جو ہے نا وہ ان کے 3-4 ادوار میں قرآن پاک کمپلیٹ کتابی فارم میں آ چکا تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہے جی کہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ اب اس میں آپ نے یہ آنسر دینا ہے کہ یہ کیسے عالمگیر کتاب ہے، یہ دوسری کتابوں کی نسبت کیسے جو ہے نا وہ اتنی ان پریکٹس ہے، اور باقی کی جو کتابیں ہیں ان میں تحریف ہے، لیکن اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی ابھی تک، اور نہ ہوگی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے بتانا کہ اتھینٹک کتاب ہے جو آخر تک پڑھی جائے گی، اور اس کی شریعت پر عمل ہوگا، اور یہ قانون شریعت ہے، نہ کہ یہ کوئی واقعات کی کتاب ہے۔ واقعات اس میں صرف سمجھانے کی غرض سے دیے گئے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ تمام جو کتابیں ہیں ان پر اس کی جو ہے نا وہ اتھینٹسٹی غالب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے، پھر جو ہے نا وہ آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ باقی کتابوں کی نسبت اس میں اور اس میں یہ فرق بھی ہے کہ وہ صحیفے جو تھے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی آ کے، تو وہ جو ہے نا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی تو وہ ان کو دی گئی تھی، اور جو ہے نا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، وہ بھی ان کو آسمان سے ہی لکھی لکھائی لا کے دی گئی تھی، یعنی کہ وہاں پہ ان کو فرشتے نے تھمائی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ دل پہ نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، سینوں میں یہ محفوظ ہے، اس وجہ سے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے نا یہ باتیں ساری آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حضرت عثمان نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا، کیونکہ یہ والا جو اس کا پھر پارٹ ہے کہ ان کو پھر چونکہ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے جو سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا قرآن کو باقاعدہ ایک فارم میں لایا گیا، لیکن جو ان کے لہجوں کا جو تھا نا وہ حضرت عثمان کے دور میں عہد خلافت میں جب قرات اور لہجوں میں مسئلہ پیدا ہوا کہ جب اجمی لوگ بھی آ گئے، اور پھر اسلام جو ہے وہ آگے سے آگے پھیلنا شروع ہوا، تو پھر ایسی قوموں نے بھی اسلام قبول کیا جو عربی نہیں جانتی تھیں، اس وجہ سے پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لب و لہجہ جو ہے نا ایکسنٹ ایک ہی رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ سمجھنے میں یا بولنے میں مشکل نہ ہو، اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں نہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ تھی، اور یہ آپ نے اسی میں سے دیکھ کے نا، تو یہاں پہ اس کا پیج نمبر 2 میں ہی اس کا آنسر ہے، لاسٹ والے پیراگراف میں، تو یہاں سے آپ نے اس کو دے دینا ہے۔